تسی پڑھتے جنہیں کھڑی بلند آواز کے ساتھ پڑھے بیٹھے جب وہ کھا رہے تھے جب لکھا ہے کہ وہ کھا رہے تھے یسوع نے روٹی لی اور یسوع نے روٹی لی برکت دے کر توڑی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا پھر لکھا ہے کہ پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا اور ان کو دے کر کہا سب اس میں سے پیو اور تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے اور کیونکہ یہ میرا خون عہد کا وہ خون ہے پتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا جو پتھیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے پتھیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے بیماریوں سے مخلصی دینے کی قدرت رکھتا ہے جو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے اور جو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے اسی لہو کے وسیلہ سے ہماری زندگی برکت ہوتی ہے اسی لہو کے وسیلہ سے ہمارے اندر تازگی آتی ہے اسی لہو کے وسیلہ سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسی لہو کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے گناہوں کی مخلصی ہے بحالی ہے تازگی ہے بڑے بیٹے آگے بھی میں تم سے کہتا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیو انگور کا یہ شیرہ یسوع مسیح نے کہا کہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں اس وقت تک جب تک آسمان کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے اور وہ گیت گا کر باہر یتون کے پہاڑ پر گئے اس وقت یسوع نے ان سے کہا اس وقت یسوع نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے تم اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا پڑھے بیٹے پھر اس کو کہ میں چرواہے کو میں چرواہے کو ماروں گا گلہ کی بیڑے پر گندہ ہو جائیں گی اور گلہ کی بیڑے پر گندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا میں تمہارے جانے سے پہلے گلیل کو جاؤں گا ہمارے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل بھی اس کا 6 باب اور اس کی 12 ایسے خدا کا زندگی بخش کلام پڑھیں گے جلدی جلدی بیٹے پڑھے بلند آواز کے ساتھ یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 12 ایت جب وہ سیر ہو چکے جب وہ سیر ہو چکے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو چنانچہ انہوں نے جمع کیا چنانچہ لکھا کہ انہوں نے جمع کیا جو کہ 5 روٹیوں کے اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے اور جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری 12 ٹوکریاں بھری بس جو معجزہ اس نے دکھایا جو معجزہ اس نے دکھایا اور لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے اور لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا جو نبی دنیا میں آنے والا تھا حقیقت یہی ہے فی الحقیقت یہی ہے کلام مقدس میں لکھا کہ وہاں پر یسوع مسیح نے معجزہ کیا اگر یہاں پر بھی کوئی معجزہ نہیں ہوتا تو لوگ ایمان نہیں لاتے لازر کو یسوع مسیح نے 4 دن کے مردے کو کیوں زندہ کیا اس بہن کو پولیس پکڑ کر لے کر آئی یہاں اندر اس کو بٹھائے اور یسوع مسیح نے وہاں پر معجزہ کیا کیوں معجزہ کیا یہاں پہ بٹھائے سے ہم کلام کے بعد اس کے اوپر دعا کریں گے اور یسوع مسیح نے وہاں پر عجیب معجزہ کیا کیوں عجیب معجزہ کیا کہ وہاں پر لوگ تو تھے لیکن لوگوں کا ایمان یکساں نہیں تھا کچھ لوگ ادھر ادھر بھٹکنے والے تھے کچھ لوگ یسوع کے پاس کھانے کے لیے آئے تھے کچھ لوگ معجزوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے
مسیح نے اس لیے معجزہ کیا تاکہ لوگ مجھ پر ایمان لائے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پھر حقیقت دنیا میں جو نبی آنے والا تھا اور تو ہی ہے، لیکن کیوں کہا؟ وہاں پر یسوع مسیح نے معجزہ کیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میں اور آپ بھی معجزہ کر سکتے ہیں۔ معجزہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات اس لیے نہیں کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح دور نہیں، لیکن میرے بہنوں اور بیٹیوں، یسوع مسیح ان لوگوں سے دور ہے جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، جو کم وقت دیتے ہیں، جو اس کے حضور میں جھکتے نہیں، روزہ نہیں رکھتے، دعا نہیں کرتے، اپنے پاس والوں کی تابعداری نہیں کرتے، اور یسوع مسیح ان لوگوں سے دور ہے۔ لیکن یسوع مسیح ان لوگوں سے دور نہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہر وقت اس کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ موسیٰ کی وفات کے بعد خداوند نے جب اپنے بندہ یشوع کو پکڑا تو یشوع کو بتایا، اور اس نے کہا کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اسی کی طرف لگا رہے، پھر تو خوب اپنے کاموں میں کامیاب ہوگا۔ ہماری شریعت کی کتاب یہ ہے، ہم اس پر دھیان لگاتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ مگیتروں کے ساتھ بیزی، گھنٹہ گھنٹہ کزنوں کے ساتھ بیزی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا آسمان پر نہیں جاتی، ہماری دعا کو ابلیس روک لیتا ہے۔ یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں ابلیس کے لیے کرتے ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، خدا ان کی آواز کو منتظر رہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست بازوں کی دعا پر میرے کان لگے رہتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کان بند کر لوں گا، اس نے کہا کہ راست بازوں کی دعا پر میرے کان لگے رہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ صادقوں کی موت بھی اس کے حضور میں گرا قدر ہے۔ جس کے اندر لشکروں کا خدا رہتا ہے، وہ بچڑوں کی مانند کودتے ہیں، ان کو موت کی پرواہ نہیں، ان کو زندگی کی پرواہ نہیں۔ اس لیے خداوند کا بندہ پولس اپنے خطوط میں لکھتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع۔ وہ کیوں نفع کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنا آپ آدھا یسوع کو نہیں دیا، بلکہ سارا اس نے اپنا آپ یسوع کو دے دیا۔ یسوع مسیح نے کہا ایک بھائی کو، اس کا شاگرد تھا، اس نے کہا کہ اے استاد تم مجھے حکم دے میں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ تو خود خدا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گی لیکن ہمارے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہیں ٹلیں گی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح ہمیں برکت کرنے کے لیے آیا ہے، یسوع مسیح ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوہے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، لیکن ابن آدم کا روئے زمین پر آنے کا کیا کام تھا؟ اس کا آنا عجیب، اس کا آسمان پر جانا عجیب، اس کے معجزے عجیب، اس کی پیدائش عجیب، مقدسہ مریم کے اندر رہنا عجیب، چنڈی میں پیدائش لینا عجیب، اس کے معجزے عجیب، اس کا آسمان پر جانا عجیب، آسمان سے آنا عجیب۔ اس لیے اس کو کہا کہ یہ عجیب مسیح خدا قادر ہے اور ابدیت کا باپ ہے اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یسوع مسیح کو کہا گیا کہ
عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دنیا کے اندر، ان نبیوں کے اندر، امتوں کے اندر، رسولوں کے اندر، امتوں کے اندر، مذہبوں کے اندر کوئی یسوع جیسا عظیم نہیں، کوئی عظیم نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی مخلص دینے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع کے کہنے کے وسیلہ سے بدروہیں بھاگ جاتی ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے بدروہیں بھاگ جاتی ہے، اس کا خوف مانتی ہے، ڈر مانتی ہے۔ ہم اس کا ڈر ہی نہیں مانتے۔ ڈر مانیں گے تو بات بنے گی، اگر ڈر ہی نہیں مانیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ چرچوں کے اندر آنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نجات پانی چاہیے۔ ایک 38 برس کا بیمار حوض کے کنارے پڑا تھا، 38 برس وہاں پر پڑا رہا اور اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ لیکن جب سال بعد خداوند کا فرشتہ آتا تھا، پانی کو ہلاتا تھا، جتنے لنگڑے لولے بہرے قیدی ہوتے تھے پانی میں اتر جاتے تھے اور وہ شفا پاتے تھے۔ ایک مرتبہ 38 برس کا جو بیمار انسان تھا، یسوع مسیح اس کے پاس آئے اور یسوع مسیح کو کہنے لگے، اس نے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے خداوند، میرے اترنے سے پہلے، مجھ سے پہلے لوگ اتر جاتے ہیں۔ جب خداوند کا فرشتہ آتا ہے، پانی ہلتا ہے تو لوگ اتر جاتے ہیں اور وہ شفا پا جاتے ہیں۔ میرے پاس کوئی وسائل نہیں کہ میں پانی کے اندر اتر سکوں۔ اور یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ اپنی چارپائی کو اٹھا، اپنے گھر چلا جا، اور اسی دم وہ شفا پا گیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں،